بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارگریٹ سینگر کی، جن کو برتھ کنٹرول پل کی ماں کہا جاتا ہے، جن کی شخصیت اور نیت دونوں ہی متنازع رہیں۔ کیا آپ ایک بڑے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ کیا آپ اور بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیوں پیدا کرتی ہیں؟ ان کی جان مت لیں، لیکن احتیاط کریں۔ ماہر نرس آپ کو محفوظ طریقے کی معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ یہ 1916 میں امریکی شہر نیو یارک میں چھپنے والے ایک اشتہار کے الفاظ ہیں، جو پہلے خاندانی منصوبہ بندی کے کلینک کی تشہیر کے لیے تھا۔ اس کی بانی مارگریٹ سینگر تھیں۔ اس زمانے میں یہ موضوع متنازع ہی نہیں بلکہ غیر قانونی بھی تھا۔ اس کلینک کو جلد ہی بند کر دیا گیا اور مارگریٹ سینگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا پہنچی، لیکن تقریباً 50 سال بعد جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا کام دنیا بھر میں خاندانی منصوبہ بندی سے جڑے خیالات کو بدل چکا تھا۔ میڈیا اور خاندانی منصوبہ بندی کے ماہرین ان کو برتھ کنٹرول پل کی ماں کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ مارگریٹ سینگر ایک متنازع شخصیت کی حامل کیوں تھیں۔ مارگریٹ سینگر کے طریقے اور ان کی نیت دونوں ہی متنازع رہیں۔ یوجینکس تحریک سے ان کی وابستگی نسلی امتیاز کے الزامات کی وجہ بنی۔ سنجم اہلووالیہ امریکہ کی ناردرن ایریزونا یونیورسٹی میں تاریخ اور صنف کی پروفیسر ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ سینگر کی تاریخ کو بغور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سینگر نیو یارک ریاست میں 1879 میں پیدا ہوئیں اور 11 بچوں میں سے چھٹے نمبر پر تھیں۔ ان کے والد ایک مزدور تھے۔ خاندان غربت کی زندگی جی رہا تھا۔ ان کی والدہ 18 بار حاملہ ہوئیں، جن میں 7 بار حمل ضائع ہو گیا۔ سینگر نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور نرس کیا۔ وہ ایسے مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں جو موت کے قریب ہوتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے حمل کی پیچیدگی سے عورتوں کی اموات ہوتی دیکھیں۔ ایلن ٹائلر میں یونیورسٹی آف منیسوٹا میں تاریخ کی پروفیسر ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ امریکہ میں اس وقت خاندانی منصوبہ بندی کے لیے کسی قسم کی دوائی یا معلومات پہنچانے کے لیے بھی ڈاک خانہ استعمال کرنا ممنوع تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کیتھولک چرچ بھی منصوبہ بندی کو ایک گناہ تصور کرتا تھا۔ مارچ 1914 میں سینگر نے باغی عورت کے نام سے ایک کتاب چھاپی، جس میں انہوں نے منصوبہ بندی کے حق کی بات کی۔ اس کتاب پر قانونی کارروائی شروع ہوئی تو گرفتاری سے بچنے کے لیے سینگر انگلینڈ چلی گئیں۔ انگلینڈ میں سینگر تھامس رابرٹ مالتھس کے کام سے متاثر ہوئیں، جس کا ماننا تھا کہ زمین کے وسائل محدود ہیں جو آبادی میں اضافے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے شادی میں تاخیر کرنے اور خود پر قابو رکھنے کا مشورہ دیا تھا، تاہم ان کے حامی سماجی کارکن اب منصوبہ بندی کے حق میں تحریک چلا رہے تھے۔ برطانوی مورخ ڈاکٹر کیرولین کہتی ہیں کہ سینگر نے ایک اور بیانیے کو فروغ دینا شروع کیا کہ منصوبہ بندی امن برقرار رکھنے اور غذائی قلت ختم کرنے کا راستہ تھا۔ سینگر نے اپنی ملک بدری خود ہی ختم کی اور امریکہ واپس جا کر پہلا برتھ کنٹرول کلینک نیو یارک کے ایک ایسے علاقے میں کھول لیا جہاں کی اکثریت غریب افراد پر مشتمل تھی۔ چند دن بعد ہی اس کلینک پر چھاپا پڑا اور سینگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوتے ہی سینگر نے کلینک دوبارہ کھول لیا اور ایک بار پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1917 میں ان کے خلاف مقدمے میں ان کو 30 دن کی جیل کاٹنے یا جرمانہ ادا کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے جیل کا انتخاب کیا۔ اس مقدمے سے ان کو کافی شہرت ملی۔ ان کی زندگی پر کتاب لکھنے والی ایلن چیسلر کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے وہ امریکہ کی معروف شخصیت بن گئیں۔ ان کی بہن بھی جیل میں تھیں، جس نے بھوک ہڑتال بھی کی۔ رہائی کے بعد سینگر نے سزا کے خلاف اپیل کی، لیکن عدالت نے کہا کہ ڈاکٹرز صرف طبی وجوہات کی بنا پر برتھ کنٹرول تجویز کر سکتے ہیں۔ ایک جانب قانونی لڑائیاں تھیں تو دوسری جانب ان کی نجی زندگی بھی ایک گرداب کی زد میں تھی۔ 1914 میں ان کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گئی اور 1915 میں ان کی اکلوتی بیٹی پیگی
5 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ سینگر نے متعدد مردوں سے تعلقات رکھے جن میں معروف مصنف ایچ جی ویلز بھی شامل تھے۔ 1922 میں سینگر نے جیمز نوح سے شادی کر لی جو تیل کی صنعت میں ایک بڑا نام تھے۔ سینگر کی تحریک کو پیسہ بھی انہوں نے ہی فراہم کیا۔ سینگر نے اپنی تحریک کے لیے ایسے گروہوں سے بھی ہاتھ ملایا جن کے بارے میں آج گمان کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف نظریات رکھتے تھے۔ رسٹر ہولز کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوجینکس سوسائٹی سے شراکت داری کی اور ان سے فنڈز لیے۔ امریکی نیشنل ہیومن جینوم ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق یوجینکس ایک سائنسی طور پر بے بنیاد نظریہ ہے کہ انسانیت مخصوص آبادی یا قومیت کی افزائش نسل کے ذریعے ترقی کر سکتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمن نازیوں کی جانب سے ہالوکاسٹ سے قبل ایسے نظریات کا پرچار بنا کسی مخالفت کے کیا جاتا تھا۔ رسٹر ہولز کا کہنا ہے کہ وہ دراصل غربت کے خلاف لڑنا چاہتی تھیں لیکن اس نے چند متنازع طریقوں کا بھی ساتھ دیا جیسا کہ معذور افراد میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سائنسی طریقے سے ختم کرنا۔ ایلن چیسلر کا ماننا ہے کہ سینگر کے اپنے خیالات تھے۔ کلاسیکل یوجینکس درمیانی آمدن کے طبقے میں برتھ کنٹرول کا مخالف تھا۔ ان کو نسل، رنگ اور رتبے میں دلچسپی تھی لیکن سینگر تو صرف یہ چاہتی تھیں کہ سب خواتین کو حق ہو کہ وہ کم بچے پیدا کرنا چاہیں تو ان کو روکا نہ جائے۔ 1920 اور 1930 کی دہائی میں سینگر نے دنیا بھر کا سفر کیا اور چین، جاپان، کوریا، انڈیا جیسے ممالک میں منصوبہ بندی کا پرچار کیا۔ انڈیا میں سینگر نے ایک ایسے پاؤڈر کی حمایت کی جو مردوں میں سپرم کم کرتا تھا، تاہم اس پاؤڈر کے بارے میں کافی شکایات آئیں کیونکہ اسے کسی ماہر کے بغیر استعمال کرنا مشکل تھا۔ سینگر نے گاندھی اور رابندر ناتھ ٹیگور جیسی معروف شخصیات سے بھی ملاقات کی۔ ٹیگور خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں تھے لیکن گاندھی نفس پر قابو پانے کی حمایتی تھے۔ سینگر بھرپور کوشش کے باوجود گاندھی کو اپنے خیالات کے حق میں قائل نہیں کر سکیں۔ اسی اثناء میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک وقتی طور پر پس منظر میں چلی گئی، لیکن جنگ کے بعد آبادی میں اضافے کے خطرے نے تحریک کو جیسے ایک نیا جنم دیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کے مروجہ طریقوں کی ناکامی سے مایوس ہونے کے بعد سینگر نے کسی آسان طریقے کی ضروریات پر زور دیا۔ انہوں نے ایک جادوئی گولی کے بارے میں لکھا لیکن ساتھ ہی کہا کہ اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ ایک امیر بیوہ خاتون کیتھرین مک کورمک نے ان کو فنڈز فراہم کیے اور متنازع سائنسدان ڈاکٹر گریگوری پنکس کو بھی پروجیکٹ میں شامل کرنے پر آمادہ کیا۔ مک کورمک نے $40,000 فراہم کیے جو بڑھتے بڑھتے $1,000,000 تک جا پہنچے۔ 10 سال میں جادو کی یہ گولی تیار تھی لیکن ایک مسئلہ درپیش تھا۔ امریکہ میں اسقاط حمل غیر قانونی تھا۔ 1950 میں پروجیکٹ ٹیم نے پورٹو ریکو اور ہیٹی کا رخ کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس گولی کو وہاں ٹیسٹ کیا گیا لیکن چند اخلاقی پہلو نظر انداز بھی ہوئے۔ ایلن ٹائلر کہتی ہیں کہ یقینی طور پر کچھ غلط کام ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 1965 میں امریکہ میں یہ گولی شادی شدہ خواتین کے لیے قانونی ہو گئی اور 1972 میں تمام خواتین کے لیے۔ 1966 میں اپنی موت سے قبل سینگر اس گولی کو حقیقت کا روپ دھارتے دیکھ چکی تھیں جس کے اثرات بھی سامنے آئے تھے، تاہم ان پر نسلی امتیاز کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں جس کی وجہ سے یوجینکس اور افریقی امریکیوں کے ساتھ ان کا کام ہے جس کے دوران انہوں نے جنوبی امریکہ میں غریب سیاہ فام علاقوں میں اسقاط حمل کو فروغ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ میں خاندانی منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی اور ان کی ایجاد کردہ گولی دنیا بھر میں برتھ کنٹرول کا سب سے عام استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ اب تک یہ گولی 150 ملین سے زیادہ عورتیں استعمال کر چکی ہیں۔